بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ہے فضیلت میں احادیث مبارکہ۔ عن ابی بکر، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بکرہ یہ اور ابو بکر نہیں، ابی بکرہ ہے، یہ اور صحابی ہیں۔ قالا کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ممبر پر فرماتے ہوئے، یعنی ممبر پر خطبہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا والحسن، خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والحسن علی جنبہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ممبر پر۔ فرمایا ینظر الی الناس مرتن، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے جیسے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور وَإِلَيْهِ مرتن، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی طرف دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے خطبے کے دوران۔ اتنی محبت حضرت حسن سے، اور حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں، اور حضرت حسن وہ ہستی ہے جس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے، جس نے حسن کو دیکھ لیا اس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کی یاد آ جاتی تھی حضرت حسن کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں وَيَقُول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لہذا حضرت حسن اور حسین کو سیدنا کہہ کر بلایا جائے، سیدنا حسین سیدنا حسن، یہ جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن، اور فرمایا یُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ عظیمین من المسلمین، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ میرا حسن بیٹا سید ہے، اور ان قریب یہ دو بڑی عظمت والی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ان دونوں جماعتیں عظمت والی عظیم جماعتیں جن میں یہ صلح کرائے گا، دونوں عظیم ہیں، دونوں کو اللہ کے رسول نے عظیم کا لقب دیا۔ یہ کون سی جماعتیں تھیں جن کا اختلاف ہوا تھا؟ یہ حضرت علی کے دور میں ایک حضرت علی کے اور ایک امیر معاویہ کے، دو حصوں میں تھے، تو یہ دونوں حصوں میں صلح کس نے کرائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج کل یا حسین کرنے والے حضرت حسن کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس سے بغض رکھتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے نہیں، لیکن ان سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ کو خلافت کیوں دی، کیوں؟ یہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اب غور طلب بات ہے، اور ان کا جو لشکر ہے ان کے لیے غلط، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو امیر معاویہ کے متعلق حضرت علی کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت علی امیر معاویہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان کا اختلاف کس بات پر تھا یہ حضرت علی کی ہی زبانی سن لیں۔ نہج البلاغہ کتاب ہے، اس میں جلد دوم میں خطبہ نمبر 166، میں نے خطبہ بھی بتا دیا، جلد بھی بتا دی، اور خطبہ حضرت علی کا، کتاب ان کی جو اس کتاب کو بعد القرآن صحیح مانتے ہیں، جیسے ہم صحیح بخاری کو بعد القرآن صحیح مانتے ہیں، وہ نہج البلاغہ کو قرآن کے بعد صحیح مانتے ہیں۔ اسی نہج البلاغہ کے جلد دوم کے صفحے نمبر 166 پر لکھا ہوا موجود ہے، جب لوگوں نے حضرت علی جب خلیفہ بنے، حضرت علی سے یہ تقاضا کی، اے امیر المومنین، حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے، قرآن کا حکم ہے ان کو سزا دی جائے۔ تو جواب میں حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اے بھائیو، جو تمہارا مطالبہ ہے میں بے خبر نہیں ہوں۔ کیا فرمایا حضرت علی؟
اے بھائیو، جو تم مطالبہ کر رہے ہو میں بے خبر نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اتنی قوت اور طاقت کہاں ہے؟ یہ حضرت علی کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے پاس اتنی قوت اور طاقت کہاں ہے، جبکہ عثمان کو شہید کرنے والے جو ہیں وہ اپنے انتہائی زوروں پر ہیں، اور وہ اس وقت ہم پر مسلط ہیں، ہم ان پر مسلط نہیں ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں۔ وجہ ٹھیک ہے۔ پھر امیر معاویہ نے خط لکھا، یہ ہے نہج البلاغہ جلد سوم مکتوب نمبر، وہ خطبات ہیں یا خطوط ہیں، مکتوب یعنی خط نمبر 9۔ اس پر امیر معاویہ کے خط کا جواب دے رہے ہیں، حضرت علی کی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ موجود ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، اے معاویہ، تمہارا جو یہ مطالبہ ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کر دوں، یہی مطالبہ ہے نا؟ حضرت عثمان کا یہی مطالبہ تھا جس کی وجہ سے وہ الگ ہوئے تھے کہ قاتلوں کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا۔ اب حضرت علی کا جواب دے رہے ہیں، تمہارا جو یہ مطالبہ ہے کہ میں آپ کے حوالے کر دوں، تو میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں، میں نے اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تمہارے تو کیا میں انہیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے تو مجبور تھے نا، خود لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی خود لکھ رہے ہیں۔ اور امیر معاویہ کا بیان ایمان کے متعلق حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ کوئی اسلام سے باہر نہیں تھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نہج البلاغہ جلد سوم، یہ بھی خط ہے ان کا، خط حضرت علی کا، جلد سوم مکتوب نمبر 58 پر لکھ رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، ہمارا اور شام، یعنی یہ کوفے کے رہنے والے تھے، خلافت کوفے میں تھی، اور امیر معاویہ شام میں تھے۔ کہتے ہیں ہمارا اور شام والوں کا اللہ ایک ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا اور شام والوں کا، میرا اور امیر معاویہ کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت اسلام ایک ہے، دو نہیں ہیں۔ الگ کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں ان سے کچھ زیادتی چاہتے ہیں، کہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ اس کے رسول کے ایمان پر انہوں نے زیادتی کی ہے، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ تم زیادتی کرو، نہ وہ ہم سے کہتے ہیں ہم زیادتی کریں۔ ہمارا سب منشور ایک ہے دین اسلام کا۔ اور کس پر ہوا؟ لکھتے ہیں سوائے اس اختلاف کے جو ہم میں خون عثمان کے بارے میں ہو گیا۔ حضرت علی خود تسلیم کر رہے ہیں، مجھ میں اور امیر معاویہ میں اختلاف صرف یہ تھا کہ وہ کہتا تھا عثمان کے قاتلوں کو قتل کرو، لیکن میرے پاس یہ طاقت نہیں تھی، وہ میرے پر مسلط تھے، اور وہ تو جو تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں قتل کرو، ان کا یہ مطالبہ میں نہیں مان رہا تھا، اس لیے وہ نہیں دے رہے۔ پھر امیر معاویہ نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں، میرے اندر طاقت ہے۔ امیر معاویہ نے قاتلان عثمان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا۔ جو کہتے ہیں یہ علی اور معاویہ کی جنگ تھی، یہ غلط ہے۔ امیر معاویہ نے قاتلان حسین کے ساتھ، عثمان کے ساتھ جنگ کی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا ہے، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ دیا ہے۔ آخر ایک وہ وقت آیا جب حضرت علی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، جو منافقین تھے، جو ان کے اوپر مسلط تھے، تو انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کر دیا۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ حضرت علی نے خود وصیت کی تھی حضرت حسن کو کہ اپنے چچا کو خلافت دے دینا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خلافت دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا سید ہے، دو بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ دونوں جماعتیں عظیم تھیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی نے دونوں کو عظیم کہا ہے، ہم بھی عظیم ہی کہیں گے۔ ان میں صلح کرانے والے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا